السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسحاق سروری قادری چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ چینل۔ آج میں حاضر خدمت ہوا ہوں حضرت محمد اسماعیل سہروردی المعروف حضرت میاں وڈھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ۔ تو آئیں آپ لوگوں کو بھی اندر سے زیارت کرواؤں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ عہد اکبری میں 1995 ہجری بمطابق 1587 عیسوی موضع چناء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام فتح اللہ بن عبداللہ تھا، جن کا تعلق کھوکر ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ آپ ایک نیک اور پارسا انسان تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے اور وہ چاروں حافظ قرآن کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ حضرت محمد اسماعیل موضع ننگر خانہ میں حضرت مخدوم صاحب کی خدمت میں حفظ قرآن کی غرض سے آئے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپی کہ مسجد اور گھر کے استعمال کے لیے پانی لایا کریں۔ آپ نے 1 سال تک بڑی محنت سے یہ ذمہ داری نبھائی۔ اس کے بعد آپ کو نئی ڈیوٹی سونپی گئی کہ آپ ننگر خانے کے لیے آٹا پیسا کریں۔ ایک دن حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو حجرے میں دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ حضرت اسماعیل دنیا سے بے نیاز مراقبے میں مشغول ہیں۔ پھر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اللہ پاک سے اللہ کے آگے دعا کی کہ آپ کو کامل و مقبول فرمائے۔ آپ نے ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج سے تمہارا نام میاں وڈھا ہے۔ یہ مسجد آپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی، جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک وسیع قبرستان ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے ٹائم کی ہے، سرکار نے اپنے ٹائم پہ یہ بڑی پرانی قبرستان ہے۔ سرکار کی میں آپ کو اگر زیارت کرواؤں تو سرکار کی آج بھی قبر مبارک کچی ہے۔ یہ حضرت میاں وڈھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہے اور یہ 3 قبریں ہیں۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے ہیں۔ قبریں ایک حافظ صالح دی، ایک حافظ صالح، ایک نور محمد اور ایک ان کے بھائی۔ یہ جو قبر مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ حضرت اسماعیل المعروف وڈھا صاحب۔ سبحان اللہ جی، بڑا مقام ہے ان کا۔ یہ سرکار کے چاہنے والے ماننے والے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ سرکار دے بارے کوئی دسو تسی، سرکار دیاں کرامتاں کوئی گل بات۔ 1045 عیسوی میں یہاں پہ تشریف لائے 7 طالب علموں کے ساتھ۔ یہ طالب علموں کی قبریں ہیں۔ اچھا جی، یہ طالب علم ہے جی۔ ان طالب علموں کے ساتھ سرکار یہاں پہ تشریف لائے۔ جب سرکار یہاں پہ تشریف لائے تو اس وقت عمر ان کی 45 ایئرس تھی، 45 سال تھی، ٹھیک ہے۔ 45 سال کی عمر میں یہاں پہ تشریف، یہ پیچھے سے گجرات کے رہنے والے ہیں اور چمبا پنڈ ان کا آبائی گاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ کے انہوں نے نا پراؤ ڈالا۔ یہ درس روڈ ان کے نام کی ہے، سامنے جی ٹی روڈ، پہلے یہ آئے سیدھے جی ٹی روڈ پہ، جی ٹی روڈ سے پھر سیدھے یہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ پراؤ ڈالا۔ یہاں پہ ایک پہلے سے رئیس آدمی تھے جن کا دربار ساتھ ہے، ان کا نام محمود شاہ ہے، محمود شاہ ہے۔ وہاں پہ انہوں نے بسیرا ڈالا اور انہوں نے مراقبہ کیا کہ یہاں پہ کوئی اللہ کے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں، کوئی نیک پارسا ہستی آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے مراقبے سے معلوم کیا تو ان کو یہ صاحب نظر آئے، حافظ اسماعیل صاحب۔ ان کے ساتھ 7 طالب علم تھے۔ انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کہاں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی دوابہ رائس جانا چاہیے یہاں سے آگے، لیکن وہ ان کے کہنے پر، سید محمود شاہ کے کہنے پر آپ یہاں پہ ہی، انہوں نے اپنا بسیرا ڈالا اور یہاں پہ ہی رہے۔ آپ نے یہاں پہ مسجد تھی ایک، اس میں ایک جوگی تھا، جوگی کے ساتھ آپ نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جوگی نے کہا نہیں، یہ مسجد میرے ساتھ مانوس ہے، میں اس کو اگر میں گیا
تو یہ مسجد بھی میرے ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ قرآنی آیتیں پڑھی اور وہ جوگی جون سا تھا نا مسجد کو لے کے جادو کے سلسلے میں اڑا، مسجد کو اڑا لیا. آپ نے اپنی چھڑی ماری اس مسجد پہ، مسجد کو نیچے گرا لیا اور مسجد پہ ہی آپ نے درس قرآن، لنگر کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. اور سرکار کے بارے میں کچھ اور کرامتیں جو آپ کو پتہ ہو؟ ان کے 4 بھائی تھے. ایک حافظ ابراہیم، جن کی یہ تربت یہاں پہ ہے، حافظ اسماعیل، حافظ ابراہیم، حافظ اسماعیل اور محمد حسین. اور ایک اور بھائی تھے محمد حسین اور صالح تو ان کے مرید تھے، جن کی تربت ان کی دیری میں ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 بھائی تھے. 2 کا دربار جو سا ہے چھنی کا چک ضلع سیالکوٹ میں ہے. وہ 2 بھائی یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے بہت سی کرامات ظہور پذیر ہوئی ہیں. چند ایک کا ذکر کر دیں آپ. فرض کریں وہ جو ان سے تھے نا، آپ ایک تو حافظ قرآن والا واقعہ جو سا ہے جی، وہ تو بڑا مشہور و معروف ہے، عام کتابوں میں بھی دستیاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن 160 طالب علموں کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور طالب علم بضد ہو گئے کہ ہم جو سے ہیں نا ہمیں اپنے وطنوں میں بھیجا جائے. کسی نے کہا جی میں کولو کا رہنے والا ہوں، کسی نے کہا میں گجرات کا رہنے والا ہوں، کسی نے کہا میں دھیر کا رہنے والا ہوں. آپ نے کہا بھئی میں نے آپ کو درس قرآن دے دیا، اب آپ اپنی جگہ پہ جائیں، جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں پہ جا کے آپ درس قرآن دیں. تو وہ طالب علم بضد ہو گئے، وہ بات نہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پارسا بننے ہیں، آپ نے ہمیں جو کرنا ہے، یہاں پہ آمد و رفت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ آسمان تھلے آ گئے. آسمان تلے آپ کی عموماً تیرا تھا کہ آپ جب کوئی مشورہ یا کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو آپ آسمان کے نیچے آ جاتے تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ بھئی یہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں تیرا آدمی ہوں، لہذا تم بتا میں کیا کروں. غیب سے آواز آئی کہ آپ انہیں کہیں کہ اڑ جائیں. آپ نے انہیں کہا، ان کو قطار میں کھلا دیا اور ان کو کہا اڑ جائیں. وہ اڑ گئے. جب آپ نے دیکھا کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں رہے گا، آپ نے اپنی چھڑی اس چھجے میں مار دی. وہ وہاں سے نا ایک طالب علم جس کا نام محمد فاضل تھا، وہ لنگڑا کر کے نیچے آ گیا. اس نے لنگڑا پن کے تحت آپ کی جب تک آپ زندہ رہے آپ کی خدمت کی. جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. ان کا دربار چھنی ضلع گجرات لنگا پنڈ میں ہے، محمد فاضل لنگا، جو کہ بڑا مشہور و معروف ہے. آپ کی یہیں پہ رہائش ہے، یہیں پہ جمپا؟ ہاں، میں جہاں پہ نہیں، میں شروع سے کافی عرصہ سے یہاں پہ آتا ہوں. 1045 عیسوی میں 7 طالب علموں کے ساتھ یہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. جب آپ کی عمر 45 سال، آپ نے مزید یہاں پہ گزارے. 90 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. یہ جی سرکار کے چاہنے والے ماننے والے تھے. اور یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں کہ یہ سرکار کے ساتھ آئے تھے، یہ ان کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. جو ان کے پہلو میں ہی مدفن ہے. اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا حافظ محمد خلیل. ایک ان کا بھائی تھا جس کا نام تھا حافظ محمد خلیل. وہ ایک مدینہ منور سے زیارت کر کے آئے تو رستے میں آتے نا ملتان کے نزدیک انہیں ایک مسجد میں نماز پڑھی. مسجد انہیں اچھی لگی. مسجد کو آپ نے کہا آپ اڑ کے میرے ساتھ چلیں لاہور. وہ آپ کو مسجد کو لا رہے تھے تو حافظ اسماعیل صاحب کو پتہ چلا تو کہ میرا بھائی یہ کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی ملتان کے رہنے والے کو ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لہذا آپ مسجد جو ہے نا وہیں پہ چھوڑ کے آ جائیں. وہ مسجد ابھی بھی لبے سڑک ملتان سے لاہور آتے ہوئے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. یہ ولیوں کی شان ہوتی ہیں، ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. یہ سرکار کے چاہنے والے ماننے والے، ان سے جی بہت دلی سکون ہوا ان سے گفتگو کر کے، سرکار کے بارے میں دریافت کر کے، سرکار کی کرامتوں کا بارے میں پتہ کر کے. یہ ایک وسیع قبرستان ہے جو بڑا ہی پرانے دور کا، پرانے وقتوں کا ہے جی. یہ سب سرکار کے چاہنے والے ماننے والے ہیں جی. سبحان اللہ. اور اللہ کے ولی کا در ہے جی. یہاں پہ ایک دلی سکون ہوتا ہے. سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے. اور سرکار کے در اقدس کی زیارت کر کے،
سچی نیت سے گھر بیٹھے جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ پاک سرکار کے صدقے وڈا صاحب کے صدقے وہ دعا آپ کی جائز دعا گھر بیٹھے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک دفعہ پھر زیارت کر لیں آپ۔ یہ وڈا صاحب ہے جی، حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ جو یہ مدفن ہے یہ بھی ان کے چاہنے والے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ جی، یہ مریدین خاص ہے جی، یہ جو ان کے ساتھ مدفن ہے اندر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا نظارے، کیا دلی سکون ہے جی۔ انہوں نے کیا سی کہ میری تربت تو جرا باندے درخت دے پتے پٹ کے کھائے گا وہ شفا ایک اور جاتے جاتے ایک اور سرکار کی کرامت آپ کو بتاتا چلوں، یہ ان کے ہی زبانی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جون سا میری تربت کے اوپر نا ایک ون کا درخت ہوگا، جون سا آدمی ون کے درخت کے پتے کے 2.5 عدد پتے پھوٹ کے پانی میں ڈال کے اس کو استعمال کرے گا، اس کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی رہے گی، اور جون سا آدمی میری تربت میں سے مٹی اکھاڑ کے کھائے گا وہ انشاءاللہ شفا یاب رہے گا۔ تو وہ درخت کہاں پہ ہے؟ وہ درخت زمانے کی گردش کی وجہ سے سارے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، زمانے کی گردش کی وجہ سے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت یہ کچی ٹیری تھی، اور یہاں پہ آس پاس سے قدیم مغلیہ دور کی اینٹیں تھیں۔ یہ تھڑا جہاں پہ بیٹھے ہیں ہم، یہ مغلیہ دور کا تھا جی جی۔ یہ ان کی 12 دری ہے وہاں پہ، یہ بھی ان کو دکھائیں 12 دری ان کی، وہ پیچھے ہے۔ اچھا، سبحان اللہ جی، آپ کو 12 دری کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان سے بہت اچھا لگا جی ان سے گفتگو کر کے۔ آپ کو میں سرکار کی 12 دری کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ بھی جی، سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہ اکبری بادشاہ کے دور کی یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ کو ان کے آثار سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنا قدیمی اور کتنا ہی پرانا مزار ہے۔ یہ اکبری عہد کے ٹائم پہ یہ تعمیر کیا گیا، یہ بنایا گیا۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، یہ جی 12 دری ہے۔ اچھا، وہ 12 دری، یہ 12 دری تھی جو میں نے آپ کو ابھی زیارت کروائی تھی۔ یہ 12 دری ہے جی، یہ اکبری عہد میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ سردیوں میں گرم ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈی جگہ ہے۔ سبحان اللہ جی، یہ سردیوں میں گرم ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سرکار کی ایک کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، یہ سرکار کا ہی فیض ہے جی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، بڑا ہی دلی سکون ہے جی یہاں پہ۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ ان کی کتاب وغیرہ کو چاہیے تو میں اب اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور مزار پہ جہاں پہ حاضر مقصود ہو۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔